ابراہم لنکن کی ازدواجی زندگی کے تلخ حقائق ہیں۔ اس نے غصے کے عالم میں چائے کی پیالی لنکن کے منہ پر دے ماری اور دنیا کے ایک عظیم ملک کا صدر اس کا منہ ہی تکتا رہ گیا۔ امریکہ کے پہلے صدر ابراہم لنکن اور میری ٹوڈ کی شادی ہوئی تھی۔ یہ شادی اس قدر بدقسمت اور ناکام ثابت ہوئی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنی شادی سے متعلق لنکن نے صرف ایک بار ایک خط میں تبصرہ کیا تھا، جو کہ اس نے اپنی شادی کے ایک ہفتہ بعد ایک قریبی دوست سیموئل مارشل کو لکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، میری شادی کے سوا اور کوئی قابل ذکر خبر نہیں اور یہ معاملہ میرے لیے کسی حیرت سے کم نہیں۔ ابراہم لنکن اور اس کی بیوی میری ٹوڈ میں کوئی قدر مشترک نہ تھی۔ زندگی کے ہر شعبہ میں متعلق دونوں ایک دوسرے سے متضاد رائے رکھتے تھے۔ میری ٹوڈ ایک خوش شکل نفیس عورت تھی جس کا تعلق انتہائی امیر خاندان سے تھا۔ وہ زہری نمود و نمائش کی رسیہ تھی اور خوش لباسی اس کا شوق تھا۔ لنکن کی بیوی امریکہ کے طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے علاقہ میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی عورت تھی، فرانسیسی لہجہ میں انگلش بولتی۔ اس کے رشتہ دار اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فیض تھے۔ میری ٹوڈ کا ایک رشتہ دار گورنر تھا۔ اس کے برعکس لنکن ایک غریب کسان خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کا بچپن انتہائی قسم پرسی میں گزرا۔ وہ معمولی پڑھا لکھا تھا، واجپئی شکل و صورت کا انسان تھا، کئی دن شیو نہ کرتا۔ اس کا لباس اکثر شکن آلود اور میلا کچیلا ہوتا۔ پینٹ کے پانچے عموماً اس کے پیروں میں لٹکتے رہتے۔ میری ٹوڈ کو آداب محفل سے پوری واقفیت تھی۔ میری مغرور اور حاسد تھی، جبکہ لنکن عاجزانہ اور سادہ طبیعت کا مالک تھا۔ میری ضدی اور جھگڑالو، جبکہ لنکن صلح جو اور امن پسند تھا۔ اگر کبھی بھولے سے بھی لنکن کی نظر کسی دوسری عورت پر پڑ جاتی تو میری ٹوڈ فوراً سیخ پا ہو جاتی اور بھری محفل میں لنکن کو ذلیل کر دیتی۔ اپنی منگنی کے چند روز بعد لنکن نے اپنی منگیتر کو بتایا کہ وہ اس سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ اس سے شادی کر سکے۔ یہ جان کر میری نے رونا شروع کر دیا تھا۔ لنکن کی سب سے بڑی کمزوری عورت کے آنسو تھے۔ اس نے بڑھ کر میری کو گلے لگا لیا اور اپنے الفاظ واپس لے لیے۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، لیکن لنکن غائب تھا۔ وہ اپنی شادی سے اس قدر خائف تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ بند کمرے میں بس ایک ہی جملہ دہرائے جا رہا تھا، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ لنکن کے دوستوں نے ان کی جیبوں کی تلاشی لی تو ایک چاقو نکلا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دوست اگر آنے میں ذرا دیر ہو جاتی تو اپنے آپ کو قتل کر لیتا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد اس کی شادی ملتوی کر دی گئی۔ اس کے بعد لنکن نے خط میں لکھا، اب میں قابل رحم اور بدقسمت ترین انسان ہوں۔ اگر میرے موجودہ احساسات بنی نوع انسان کے سارے خاندانوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو دنیا میں ایک شخص بھی زندہ نہ رہے، کیا میری حالت کبھی بہتر ہوگی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میری موجودہ دلی اور ذہنی کیفیت میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مجھے مر جانا چاہیے، یہی میرے دکھ کا واحد علاج ہے۔ اس واقعے کے تقریباً 2 سال بعد ابراہم لنکن میری سے بے تعلق رہا اور اس سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہ رکھا۔ ایک دن میری ٹوڈ لنکن کے کمرے میں آئی اور اس سے کہا کہ اس سے شادی کرنا اس کا فرض ہے۔ چنانچہ لنکن نے میری ٹوڈ سے شادی کر لی۔ ایک صبح لنکن اور اس کی بیوی دوسرے لوگوں کی طرح ناشتہ کر رہے تھے۔ لنکن کے منہ سے اچانک کوئی ایسی بات نکل گئی جس پر میری ٹوڈ سیخ پا ہو گئی۔ اس نے چائے کی پیالی اٹھائی اور گرم گرم چائے ابراہم لنکن کے منہ پر دے ماری۔ لوگ اس کی اس حرکت پر بے حد حیران ہوئے، لیکن ابراہم لنکن نے ایک لفظ نہ کہا اور بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے اپنے بیوی کے کسی سوال کا جواب نہ دیا اور اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ ریسٹورنٹ کی مالکہ بھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ایک کپڑے سے ابراہم لنکن کا منہ اور لباس صاف کیا۔